السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول عہد الفت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں، سچ میں اچھا ڈیسیژن ہے، وہ ہنس کر یقین دلانا لگا۔ ہاں تو پھر دوسرا ڈیسیژن بھی سن لو۔ گیٹ کھول کر حیدر گھر میں داخل ہوا اور لاؤنج میں آیا تو ہر سو خاموشی ہی چھائی تھی۔ فرمائیے کیسا ڈیسیژن فرمانا ہے؟ وہ موبائل کان سے لگائے بولتا آگے کچن کی طرف آیا اور یہ شکر کیا کہ کوئی تو موجود ہے۔ بس مجھے اب اپنی بہو دیکھنی ہے، جب میں آؤں تو مجھے یہ سرپرائز چاہیے حیدر، وہ کچھ ضدی اور کچھ سخت سے بولا۔ اس کی بات سن کر حیدر کہا لگا پڑے۔ کچن میں ٹیبل پر موجود تقویٰ اور ساحل جو نوڈلز بنا کر کھا رہے تھے اس کہے سے پر اچھل پڑے۔ ماموں ڈرا دیا، ساحل اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے بولا۔ یہی حال تقویٰ کا تھا۔ اس کے دل کی رفتار چہرے کی ناگواری کے ساتھ بڑھ گئی۔ حیدر ساحل کو موبائل حامد صاحب بول رہا تھا کہ حیدر نے بیچ میں بات کاٹ دی۔ اوہ تو آپ کو بہو چاہیے اب ڈیڈ؟ حامد صاحب نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ اس نے تو ابھی ساحل کو کہا تھا، شاید بہو والی بات دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ بعد میں بات کریں گے، پہلے تم ساحل کو موبائل پکڑاؤ۔ انہوں نے موبائل کو گھورتے کہا جیسے اس کی جگہ حیدر ہو۔ نہیں، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لب دبا کر مسکراتا تقویٰ کے پیچھے سے جاتا فریج سے بوتل نکال کر پانی پینے لگا۔ ماموں کیا نا ہے؟ ساحل خوشی سے چیخا۔ تقویٰ سر جھکائے بیٹھی تھی کہ یہ آج اچانک کیسے ٹپک پڑا۔ میں اب ڈھونڈ بھی نہیں رہا، سب تو تم نے ریجیکٹ کر دیں، اب کیا ان کے باپ سے جوتے پڑوانے ہیں؟ حامد صاحب پہلے کے غم یاد کرتا چڑھ کر بولا۔ مجھے کوئی پسند ہے، بوتل منہ سے لگائے اپنی مسکراہٹ کچلتا ہوا ایسے بول رہا تھا جیسے حامد صاحب گفتگو ہی اس ٹاپک پر کر رہے ہیں۔ وہ ساحل کے گھوریوں اور تقویٰ کا ناگواری کو اگنور کرتا سامنے ہی واش بیسن سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا کیونکہ وہاں سے تقویٰ کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا بول رہے ہو حیدر؟ حامد صاحب مصنوعی غصے سے بولا۔ ہاں پسند تو ہے ایک، اس نے شرارت سے تقویٰ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف حامد صاحب کچھ بول نہ سکا۔ کیا تم کسی پر لائن مار رہے ہو؟ حامد صاحب کی بات پر حیدر کا فلک شگاف کہا کچن کی فضا میں گونجا۔ خدا کو مانے یار، تقویٰ کے صبر نے اب جواب دے دیا تھا اور وہ اٹھتی ایک ناگوار نظر سامنے کھڑے وجود پر ڈال کر وہاں سے نکلی۔ تو کیا میری بہو؟ بے یقینی سے پوچھا گیا۔ ہاں بس یہی سمجھ لیں۔ ناراضگی سے گھورتے ساحل کو آنکھ مار کر اس نے حامی بھری۔ اس کی ہاں نے حامد صاحب کو خوشی سے صدمہ دے دیا اور حیدر سمجھ رہا تھا کہ اس کی حالت تبھی ہنس رہا ہے۔ تو میں کب آؤں ینگ مین؟ اب مجھ سے ایک منٹ بھی یہاں برداشت نہیں ہو رہا، وہ بےتابی سے بولی۔ ابھی تھوڑا انتظار کریں، ہم خود دیں گے آپ کو انویٹیشن، ہم خود دیں گے آپ کو رشتہ لے جانے کے لیے۔ ابھی مجھے اس ظالم بندی کی مرضی پوچھنی ہے، کتنے بڑے گدھے ہو، اب زندگی میں کچھ تو نیک کام کیا، اب جلدی سے مجھے خوشخبری دو۔ حامد صاحب کی دلی حالت پر وہ ہنس رہا تھا، شرارت سے کہتے دوسری طرف حامد صاحب کو کہکا لگانے پر مجبور کیا۔ پہلے شادی تو کرنے دیں ڈیڈ، بندے کی اولاد میں تجھے لڑکی راضی کی خوشخبری کہہ رہا ہوں۔ ہنس کر آنکھیں صاف کرتے وہ بولا تو حیدر اپنا سر کھجانے لگا۔ اچھا اب آپ ذرا الٹل چیمپئن سے بات کریں ورنہ وہ گھور گھور کر میری ہمت ہی مار دے گا۔ ساحل کے گھوریوں نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے اس نے موبائل اسے تھمائی اور اپنی بتیسی کی نمائش کرتا اس کے ہاتھ سے اچک گیا موبائل۔ اچھا ساحل، مہکار اور پھپھو کہاں ہیں؟ گھر میں خاموشی پا کر اس نے جاتے ہوئے پوچھا۔ ماما آپی عاشی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہیں اور دادی اپنے روم میں، آپی تقویٰ اپنے روم کی طرف گئی ہیں، موبائل پر ہاتھ رکھ کر وہ بتاتا آخر میں شرارت سے بولا۔ حیدر آنکھیں دکھا کر ہنس پڑا۔ وہ انہیں اپنی گفتگو میں مصروف دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ روم میں آ کر بیٹھی تقویٰ کا بس نہیں چل رہا تھا اس کمینے انسان کا منہ نوچ لے، آخر کیا مقصد تھا اس کے سامنے آ کر یہ بات کرنے کا؟ یہ مجھے سمجھ رہا ہے مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی، یا اللہ۔ اوپر دیکھتی وہ دکھ سے بولی، اگر بھابھی کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے ہی غلط کہیں گی اور بھائی کو کچھ غلط معلوم ہوا تو ہارون بھائی کا بھی مجھ سے یقین اٹھ جائے گا۔ نفے میں سر ہلاتے وہ سوچ ہی رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیا کر دے یہ یہاں سے ابھی کے ابھی چلی جائے۔ وہ اس طرح بھی حالت میں بیٹھے کچھ سوچ رہی تھی کہ دروازے پر نوک ہوا۔ ساحل ابھی جا کر کھیل بگڑے موڈ میں وہ ہرگز پڑھا نہ پاتی، تبھی دروازہ کھول کر بولی کہ سامنے کھڑے اس لمبے قد کے مالک حیدر کو دیکھ کر اس کے اذہان خطا ہو گئے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کے روم تک آنے کی ہمت کرے گا۔ جی کہیے، وہ نفرت و حقارت سے بولی۔
ڈور البتہ تھوڑا سا بند کر دیا کہ صرف سامنے وہ لکیر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے تقویٰ، حیدر اس کے دروازہ بند کرنے والی حرکت پر مسکراتا بولا۔ پر مہربانی کریں اگر آپ مجھ سے کرنے کی کوشش نہ کریں، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ دروازہ زور سے بند کرتے وہ تلخ لہجے میں بولی۔ حیدر کے دل میں آیا کہ وہ دروازہ توڑ کر پوچھے کہ کون سی لڑکی سمجھ رہا ہوں میں، اور اپنی اس طرح کی توہین پر دو کھینچ کر لگائے، پر اس دل نے اس کو روک لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ دانیال کا نمبر دے دیں۔ اس کی بات پر دوسری طرف کھڑی تقویٰ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیوں چاہیے؟ یکدم دروازہ کھول کر پوچھا حیدر اس کے چہرے کے سخت تاثرات پر مسکراہٹ نہ روک سکا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں گھر کے ساتھ اپنی زندگی بھی بنا ڈالوں۔ حیدر کے صاف اشارے پر اس کا چہرہ سرخ لہو نما ہو گیا اور دل اسے دھڑکا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ دیکھو پلیز، میں یہاں عزت سے کچھ مہینے گزارنے آئی ہوں تو مجھے عزت سے رہنے دو، میری زندگی زہر مت بناؤ پلیز۔ وہ جانتی تھی خود کا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں، ایسے لڑکوں کو جانتی تھی جو جلدی سے ایسی لڑکیوں کو گمراہ کریں گے کیونکہ یہ پہلے ہی سانس کمتری کی مریض ہوتی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ حیدر کے کچھ کہنے سے پہلے مہکار جو ساحل کے منہ سے سن کر آئے تھے کہ حیدر آیا ہوا ہے اور تقویٰ بھی موجود ہے، تو وہ یکدم اوپر بھاگی۔ آنسوں سے بھری آنکھوں سے تقویٰ نے ذرا سی نظریں گھما کر خونخوار نظروں سے دیکھتی مہکار کو دیکھا اور پھر دروازہ حیدر کے منہ پر بند کرتی اندر چلی گئی۔ اسے پہلے ہی حالات کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ کیا ہو رہا تھا؟ ناگواری سے حیدر نے مہکار کی طرف دیکھا اور غصے سے اس کے لہجے پر پوچھا۔ وہ تم تقویٰ کے دروازے پر کیا کر رہے ہو؟ حیدر کی آنکھوں میں غصے ناگواری دیکھتے وہ جلدی سے نرم لہجے میں صفائی دینے لگی۔ زکوٰۃ مانگ رہا تھا، آپ بھی آئیں میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ طنز کرتا وہ غضیلی نظر ڈال کر اس کی سائڈ سے گزر گیا۔ ایک تو اسے تقویٰ کی بات سمجھ نہ آئی، وہ کہنا کیا چاہتی تھی؟ مطلب کہ وہ اس کی عزت کو بری طرح سے دیکھتا ہے جو زہر بن جائے گی زندگی۔ وہ تو خود اسے نفرت بنانا چاہتا ہے اور عزت بنانا چاہتا ہے، اور اب تو اسے لگتا تھا سیدھا اپنے باپ کو بلانا پڑے گا، ڈائریکٹ نکاح کی تیاریاں ہوں۔ پر پھر گھر کا سوچتا مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ شیو پر ہاتھ پھیرتے اس نے سوچا کہ سامنے آتی عائشہ سے بری طرح ٹکرا گیا۔ وہ اندھی اور جاہل لڑکی، اسے شانوں سے پکڑ کر پیچھے کرتے وہ دھڑا کے عائشہ سہم گئی۔ اس کا موڈ پہلے ہی خراب ہو گیا تھا اور پھر اچانک عائشہ کا سامنے آنا اسے اور کوفت میں مبتلا کر گیا۔ اس کی داڑھ پر مہکار ریکنگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے دیکھنے لگی اور وہاں سرخ چہرے پر کھڑی عائشہ اور بگڑے موڈ میں کھڑے حیدر کو دیکھ کر وہ جلدی سے نیچے کو بھاگی۔ اب ہٹو راستے سے، اسے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ بیزاریت سے بولا۔ یہ لڑکی کافی اس کے گلے پڑ گئی تھی، کبھی میسج کرنا تو کبھی شاعری بھیجنا تو کبھی رات رات کو مسلسل کال کرنا، یا کبھی تو حد کر دیتی اسے گڈ نائٹ گڈ مارننگ وش کرتے۔ اگر ایسی حرکتیں حیدر کی یونی پیریڈ میں لڑکیاں کرتی تو وہ ان کی ایسی بےعزتی کرتا کہ یاد رکھتی۔ پر شدید توہین کے احساس سے عائشہ کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ حیدر یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ اشی سے غلطی تم دونوں کی تھی اور وہ بیچاری تو دیکھو تمہارے لیے کچھ لائی ہے صبح سے، ساری شاپ میں گھما گھما کر ٹانگیں تھک گئیں پر اسے تمہارے لائق کوئی چیز نہ ملی، اب مجبوری میں میری حالت دیکھتے یہ لائی ہے۔ مہکار جلدی سے عائشہ کو اپنے ساتھ لگا کر اس کے ہاتھ میں موجود شاپر پر سامنے کرتی لگاوٹ سے بولی۔ حیدر نے کچھ حیرت اور ناگواری سے عائشہ اور اس کے سفید نازک ہاتھ میں وائٹ شاپنگ بیگ کو دیکھا۔ یہ بے وقوفی کرنے کی وجہ اسے ناپسندیدگی سے آبرو چکائے اور ڈوبے دل کے ساتھ عائشہ نے نظریں اٹھائیں۔ ایسا تو کچھ نہیں تھا، کتنا سویٹ تھا، پھر کیا ہو گیا تھا اچانک اس کے لہجے کو؟ سوچتی عائشہ کا ایک آنسو نکل کر گلابی گال پر پنسلا۔ مہکار کا اتنا سا منہ نکل آیا۔ اس کے آنسو کو دیکھ کر حیدر کو اپنے لہجے کا احساس ہوا تو گہرا سانس بھر کر اپنی حواسوں کو کنٹرول کرنے لگا۔ معذرت عائشہ، پر مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ کہہ کر بغیر رکے وہاں سے نکل گیا اور عائشہ اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی سڑ پر صوفے پر گر کر پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کبھی اپنے ماں باپ نے بھول کر بھی ایک جھڑک نہ دی اور اس کی بے عزتی کے ساتھ بری طرح ریجیکٹ کر گیا۔ اس کے سارے خواب چکنا چور ہونے لگے تھے۔ وہ اتنے دن کی محنت پانی میں۔ مہکار نے اس طرح روتے دیکھ گھبراتی پاس آئی۔ آشی میری جان، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ پہلے غصے میں تھا اس لیے یہ روڈ بیہیو کر گیا۔ بھابھی وہ روڈ بیہیو نہیں کر گیا، مجھے ریجیکٹ کر گیا ہے، دیکھا نہیں کیا کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ہاتھوں سے منہ اٹھا کر اس نے بھاری آواز میں کہا۔ پگلی ہو بالکل، کوئی تم جیسی حسین لڑکی کو ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ پاگل، ابھی تم پہلے ہی دن اس پاگل لڑکے کو بتا رہی تھی کہ کیسے تمہارے پیچھے مرا جا رہا ہے، جس کے پیچھے کافی لڑکیاں مرتی ہیں۔ سر پر ہلکی سی چپیٹ مار کر اس نے احساس دلایا۔ تو پھر انہوں نے مجھے ایسے بات کیوں کی؟ میری اتنی محبت سے لائی گئی گفٹ کو منہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، البتہ ایک جھامپر مار کے منہ پر۔
منہ پوچھتے وہ بولی، تو یہ معلوم کرو کہ تم میرے اتنے ٹھنڈے مزاج کا بھائی اچانک کیوں مزاج بدل گیا؟ مہکار ترچھی نظروں سے بند تقویٰ کے روم کے دروازے کو دیکھتی بولی، مطلب کیسے؟ وہ مجھے بتائیں گے کیا؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھتے طنز کیا۔ وہ بھی بتا دیں گے فیوچر میں، پہلے ابھی اپنی میسنی دوست سے پوچھو۔ میں جب آئی تو حیدر اس کے روم کے دروازے پر کھڑا تھا اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی کہ اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ مہکار کی باتوں پر عائشہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا کہا ہوگا تقویٰ نے؟ اس نے سوچ کر منہ صاف کیا اور پوچھا، یہ تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے، کہیں تمہارے پیٹھ پیچھے خنجر سے وار نہ کر دے؟ حقارت بھرے لہجے میں مہکار نے کہا۔ وہم ہے آپ کے؟ تقویٰ کو دیکھا اور پھر حیدر اندھا نہیں ہے، وہ ہنستے بولی۔ تو مہکار نے گھورا، میرا مطلب کہاں حیدر اور کہاں تقویٰ؟ کیسے پسند کر سکتا ہے وہ اسے؟ وہ گڑبڑا کر صفائی دینے لگی۔ تم ایسی لڑکیوں کو نہیں جانتی عشی، تم بہت معصوم ہو، دنیا نہیں دیکھی ابھی تم نے۔ ایسی لڑکیاں اپنی کمتری کا بدلہ دوسری لڑکیوں کی خوشیاں چھین کر لیتی ہیں۔ مہکار کی بات پر عائشہ نے آنکھیں پھیلائی، بھابھی یہ کیا بول رہے ہیں؟ تقویٰ میری دوست ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ عائشہ کو یقین نہ آیا اور وہ اس کی بات جھٹلا کر بولی۔ مہکار نے دانت پیسے، تم صرف اس سے پوچھو کہ حیدر سے تمہاری کیا بات ہوئی؟ بس؟ وہ کہے بغیر اس کی سنیں اٹھ گئی۔ پیچھے لب کچلتی عائشہ سوچنے لگی، پوچھے یا نہ پوچھنے میں کیا ہے؟ کل یونی میں پوچھ لوں گی۔ کندھے اچکا کر وہ اٹھ گئی۔ تو کا تم سے ایک سوال کرنا ہے؟ یونی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے عائشہ نے کہا۔ ہاں پوچھو۔ تقویٰ نے اس کی اجازت مانگنے پر مسکرا کر بولی، کل حیدر تم سے کیا کہہ رہا تھا کہ اس کا موڈ بگڑ گیا؟ عائشہ کے سوال پر اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ اس کی وجہ سے بھابھی اس سے روڈ بیہیو کر رہی تھی۔ وہ دانیال بھائی کا نمبر مانگ رہا تھا اور میں نے انکار کر دیا، تبھی شاید غصہ ہو گیا۔ عجیب مصیبت ہے، وہ کہہ کر آخر میں بڑبڑائی۔ عائشہ کی نظریں سامنے سائم پر پڑی جو اسے محبت باش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ نے ایک اور ادا سے بال جھٹکے۔ اس کی اس ادا پر سائم نے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ قہقہہ لگا اٹھی۔ کیا ہوا؟ اس نے ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تقویٰ کی سائم کی طرف پھرتی تبھی ناسمجھی سے بولی، نہیں تو کچھ نہیں، بس تمہاری بات پر ہنسی آ گئی، کہیں تم حیدر میں انٹرسٹڈ تو نہیں؟ اسے اس کی بات تو سمجھ نہیں آئی پر کام کی بات پر تیر لگا دیا۔ تمہیں میں ایسی لگتی ہوں؟ بے شک اسلام میں پسند سے شادی کرنا جائز ہے، پر آج کے دور میں پسند کرنے کا استغفراللہ، مطلب انہوں نے بڑے بڑے ریلیشن شپ میں بدل ڈالا ہے جو گناہ میں شمار ہوتے ہیں، جیسے ڈیٹ۔ بس مجھے سوال کا جواب مل گیا، عائشہ نے اکتا کر کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی تسلی پر تقویٰ بھی مسکرا دی۔ عائشہ کا دل سائم پر نہیں تھا، پر پھر بھی اس سے اس طرح آہیں بھرتے دیکھ وہ خوش ہوتی تھی۔ وہ لائبریری میں کونے والی ٹیبل پر بیٹھی پتہ نہیں کیسے حیدر کو سوری کے میسج کر چکی تھی، پر رپلائی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا موبائل دیوار پر دے مارے، اتنا بھی کیا کرنا، پتہ نہیں کیا سمجھتا خود کو، صرف میرے پاس پیسوں کی کمی ہے ورنہ تمہارے ان نخروں پر تھوکتی بھی نہ، اور جو تم نے میری انسلٹ کی تھی نا، ایک بار شادی ہو جانے دو، ہر بار تم مجھے ایسے انسلٹ کرواؤ گے۔ وہ موبائل کو دیکھتی بڑبڑا رہی تھی، کیا کہنا ان اداؤں کا؟ سائم اچانک سے اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ کر آہستگی سے گویا ہوا۔ عائشہ نے چونک کر دیکھا اور اس کے لفظوں پر آبرو چکائے۔ فلرٹ کر رہے ہو؟ خوبصورت لڑکی دیکھ کر ذرا سا جھک کر اس نے پوچھا۔ سائم مسکرا دیا اور اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھنے لگا۔ فلرٹ نہیں، اس نازک دل پر ہوتے ظلم کا بتا رہا ہوں، کچھ رحم کریں اب اور جواب دینا فرمائیں ہماری فریاد کا۔ دلکشی سے کہہ دے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ عائشہ نے پلکیں جھپکائیں، بس اتنا صبر؟ وہ طنزیہ بولی، جب تمہیں دیکھتا ہوں صبر اور برداشت ہاتھ سے نکلتی نظر آتی ہے۔ ہوس بھری نظروں سے دیکھتے آپ بھر کر کہنے لگا، اور وہ اپنے حسن میں اتنی گم تھی کہ اس کی نظریں اور بھاری آواز میں بولتے شیطان کو سمجھ بھی نہ سکی۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا، رشتہ بھیجوں تمہارے گھر؟ بس بہت انتظار اظہار ہو گیا۔ نہیں ابھی ڈیڈ بزنس ٹور پر گئے ہیں، اور ویسے بھی میں نے تمہیں ہاں نہیں کہا جو اتنا پھیل رہے ہو۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر وہ اٹھی اور بیگ کندھے میں ڈال کر لائبریری سے نکلی۔ پیچھے اس کے ایٹیٹیوڈ پر سائم نے مٹھیاں بھیجی۔ یہ تو اس کا خود سے وعدہ تھا، ایک دن تو اسے اپنے سبترے کی زینت بنائے گا اور اپنے دوستوں سے لگائی شرط بھی جیت کر دکھائے گا۔ یا تقویٰ کو پسند ہے یا اس کی دوست؟ ان کے گروپ کی شرط صرف تقویٰ کے ساتھ ہی تعلق رکھنا تھا، پر اس کی ترتیب اور لیے دیے والے انداز پر سائم سے ہمت نہیں، پر اس کی دوست ضرور پگھل گئی۔ اب وہ انتظار میں تھا کہ وہ کب اس کے ساتھ آتی ہے
وہ ایک امیر باپ کی بگڑی اولاد تھا اور چاہتا تھا پہلے صرف اس سے دوستی پر اب اس کے حسن کو دیکھ کر اپنی دل کی خواہش پوری کرنا۔ ہم امیر باپ کی بگڑی اولاد اور یہ غریب باپ کی بگڑی اولاد۔ باپ بزنس ٹور پر گیا ہے، دانت پیس کر بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے وہاں۔ پھر کوئی تو وجہ بتاؤ، انکار یا انتظار کی جانب۔ سیڑھیوں پر ہی وہ اس کا راستہ روک کر بولے۔ عائشہ نے خوف سے گہرا سانس لی۔ سامنے ہی سیڑھیوں کے اینڈ پر ایس گروپ بیٹھا ہوا تھا، جن کی نظر سائم زادی اور عائشہ پر تھی۔ لیلا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کا منہ نوچ لے اتنے نخرے دکھا رہی تھی جیسے آسمان سے اتری کوئی حور ہو۔ ریلیکس یار، ہمارا شیر یہ جنگ بھی جیت کر دکھائے گا اور سب کا منہ میٹھا کروائے گا۔ سیف نامی لڑکے نے عائشہ کے بدن پر چپکی شرٹ کو دیکھتے کہا تو وہاں سب کا قہقہہ پڑا۔ عائشہ نے ناگواری سے ان کی طرف دیکھا اور پھر سائم کو۔ میری دوست کو تم پر یقین نہیں، اس لیے میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اب جواب سننے کے بعد راستہ دینا فرمائیں گے، نخوت سے کہتے اس نے بال جھٹکے اور بولی۔ سائم کا دل کیا کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر مار کے کہ وہ دوست ایسے کپڑے پہننے سے بھی تو انکار کرتی ہے، اس پر عمل نہیں کرتی، پر دل پر جبر کرنا خاموش رہ گیا۔ میں تمہاری دوست سے بات کروں گا، وہ تم صرف میری ہو اور میں تم سے سچے عشق کرنے لگا ہوں۔ ابھی تم مجھے نہ ملی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ اس کی شدت جذباتی آواز پر ایک پل کو عائشہ کی آنکھیں پھیل گئیں، پر دوسرے جب یہ غرور ہوا کہ یونی کا ہینڈسم لڑکا اس پر جان دینے کے لیے تیار ہے تو اس کا سر کچھ اور اکڑ گیا۔ شوق سے وہ تمسخر سے ہنس کر کہتی اس کے گروپ کے بیچ سے نکل گئی۔ اوور آل اس کے بازو پر تھا اور وہ ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پیچھے سب آہیں بھرنے لگے۔ یار کیا لڑکی ہیرنی لگتی ہے، بالکل۔ اس کی چال کو دیکھتے جنید نے بھی فکرہ چھوڑا۔ لیلا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وٹ نان سینس، سائم کو دیکھو۔ اس نے جھڑکتے سائم کی طرف توجہ دلائی جو غصے سے مٹھے پیچھے کھڑا تھا۔ نیلی آنکھوں میں لہو اترنے لگا تھا۔ پہلی بار یہ لڑکی ہاتھ نہیں آ رہی تھی، وہ بھی اس تقویٰ کی وجہ سے۔ یار چھوڑو اسے، ہم اس شرط واپس لیتے ہیں۔ سیف نے اس کے غصے سے دیکھتے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر جنید نے بھی تائید کی۔ سائم زیدی کبھی کوئی ریس ہارا نہیں ہے، اور پھر اس چڑیا کے کیا مجال اسے ہرانے کی۔ اب تو میری ضد ہے، ایک بار میرے بیٹ کی رونق ضرور بخشے گی۔ اس نے جاتی عائشہ کو دیکھتے مضبوط لہجے میں کر اپنے کندھے سے ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اب تو گئی بچی۔ جنید نے ہاتھ پھیرے اور لیلا نے غصے سے جاتے سائم کو دیکھا۔ پاگل ہو رہا ہے یہ ایس، وہ غصے سے کہتی پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی تو سیف اور جنید اس کی جلیبی جیلسی دیکھنے لگے۔ یار تقویٰ کو میں ذرا پانی لے آؤں۔ پیاز کی شدت سے خشک حلق ہوتے عائشہ نے کچھ فاصلے پر شاپ کی جانب اشارہ کرتے کہا تو تقویٰ نے سر ہلایا۔ ابھی آئی، عائشہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ بھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ بھاری آواز میں اس نے گردن گھمائی۔ السلام علیکم۔ سائم کو سامنے دیکھ کر تقویٰ کچھ گھبرا گئی۔ وہاں موجود کافی لڑکیاں لڑکے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وعلیکم السلام جی کہیے۔ وہ اس کے منہ سے آتی شراب کی بدبو پر اپنے حواس کھونے لگی تھی کہ بمشکل کھڑی رہی۔ کیا آپ نے عائشہ کو مجھ سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے؟ سائم اس کی گھبراہٹ پر مسکراتا نیلی آنکھیں اس کی بری آنکھوں میں گاڑ کر بولا، پلیز دور رہ کر بات کریں، یہ کیا بدتمیزی ہے۔ تقویٰ ناگواری سے 2 قدم پیچھے ہوئی بولی تو سائم نے آنکھیں گھمائی۔ میرے سوال کا یہ جواب نہیں مس تقویٰ۔ وہ پھر قدم بڑھا کر بولا۔ تقویٰ اس کی حرکت پر کچھ خوفزدہ سی ہو گئی۔ ایک تو اس نے شراب پی تھی، دوسرا بگڑا لڑکا۔ ہاں کیا ہے کوئی تکلیف؟ اور جیسے تمہاری یہ حالت ہے اس طرح ہر لڑکی تمہارے منہ پر ایسے ہی انکار مارے، وہ غصے سے بولی اور چادر کے کونے کو مضبوطی سے پکڑ کر۔ اچھا مذاق تھا، پر کوئی ایسا نہیں کر سکتی، جانتی ہو نا۔ اپنے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اس نے کہکہ لگاتے کہا۔ تقویٰ کو نفرت سی ہونے لگی اس سے، اور شکر تھا جو عائشہ نے انکار منہ پر مارا۔ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے اسے میں نہیں چھوڑتا، اور جو مجھے ناپسند ہوتی ہے اسے تو میں ہرگز نہیں چھوڑتا۔ سو بی کیئرفل۔ چلتا ہوں۔ سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر مارتے ہوئے سلام کرتا وہاں سے چلا گیا، اور تقویٰ وحشت سے کھانستی رہ گئی ہوں۔ یا اللہ کیسا آدمی ہے، یا اللہ کیسا آدمی ہے، ایسے لوگ کیوں یہاں آ جاتے ہیں۔ اسے یونی کی طرف دیکھتے سوچا اور بھرائی آنکھیں صاف کرنے لگیں۔ کیا ہوا، کون تھا یہ لڑکا؟ آپ کون ہیں؟ حیدر جو اسے کھانستے اور لڑکے کو دور جاتے دیکھ کر گاڑی روک کر باہر نکل کر جلدی سے پوچھا۔ آپ سے مطلب سب ایک جیسے ہیں، وہ ناگواری سے بولی اسے یہاں دیکھ کر۔ ارے حیدر آپ یہاں؟ عائشہ حیدر کو اپنی یونی کے سامنے دیکھ کر خوشی سے بولی۔ ہاں بس یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ دونوں کو پک کر لوں۔ اس نے ایک نظر تقویٰ پر ڈال کر عائشہ کو بتایا۔ اوہ تھینک یو سو مچ، ویسے میرا دل آج پیدل چلنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ خوشی سے جھومتے دل کو کنٹرول کرتی بولی۔ وہ تو حیدر مسکرا دیا۔
تقویٰ نے گھور کر عائشہ کو دیکھا۔ آئیے حیدر کے فرنٹ سیٹ کا دروازہ تقویٰ کے لیے کھولا، پر اس سے پہلے تھینک کرتی عائشہ بیٹھ گئی اور تقویٰ اس کی اتنی جلدی باز پر جبراً مسکرا کر پیچھے نچار بیٹھی۔ حیدر عائشہ کو فرنٹ سیٹ پر دیکھ کر دانت پیستا رہ گیا۔ ہاتھ مروڑتی ملازمہ بند دروازے کو دیکھنے لگی اور پھر ہمت کر کے اس نے گہرے سانس لیتے کانپتا ہاتھ دروازے پر رکھا۔ چھوٹے صاحب ملازمہ نے ڈرتے دروازہ نوک کیا، پر جواب نہ درد۔ چھوٹے صاحب، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس نے پھر کوشش کی اور نوک کرنے لگی۔ بیڈ پر لیٹے سائم نے اگنور کیا، پر دوسری اور تیسری بار نوک ہوا تو وہ غصے سے اٹھا۔ کیا ہے، کیوں صبح سے سب بھونکنے لگ جاتے ہیں؟ دروازہ کھول کر وہ دھڑا۔ ملازمہ ڈر کر پیچھے۔ وہ اس نے بولا ہی نہیں کہ دروازہ کھلتے ہی کمرے کی بدبو اور شراب کی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اب بکو یا دفع ہو۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھتے دیکھ کر سائم گھبرایا۔ وہ بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر۔ اس کا ابھی کہنا تھا کہ وہ ایک زوردار تھپڑ ملازمہ کے منہ پر مارا۔ کتنی دفعہ کہا وہ بڑے صاحب نہیں ہیں؟ ملازمہ خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سائم؟ بلیک خوبصورت ساڑی میں ریڈ کلر کے بلاؤز ہاف سلیوز میں شانوں پر براؤن بال چٹکتی اوپر آتی مسز وہاج بولی۔ سائم نے ناگواریت سے دیکھا۔ صبح صبح بکواس کا پوچھ سکتا ہوں؟ ہانیہ نے ملازمہ کو جانے کا کہا اور خود اس کی جانب مڑی۔ تبھی سائم بولا، بکواس نہیں مائے پرنس، تمہاری شکایت آئی ہے یونی سے، تمہارے ڈیڈ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس کے بکھرے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی کہ سائم نے اس کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکا۔ اپنی حد میں رہیں اور اپنے دیور پلس شوہر سے کہیں میں اس کا غلام نہیں کہ اس کے بلانے پر بھاگا دوڑتا ہوا آؤں۔ اس کے طنز پر مسز وہاج کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ پلٹ کر دروازہ بند کرنے لگا۔ مطلب کہ اب وہ بکواس نہیں سن سکتا۔ سائم، تم نے کل یونی کے ایک لڑکے کو کیوں پیٹا؟ اچانک دروازے پر ہاتھ رکھ کر مسز وہاج اندر داخل ہوتی بولی۔ اپنا جملہ درست کریں، میں نے پیٹا نہیں، اسے بخار تھا، صرف انجیکشن لگایا تھا۔ وہ گلاس منہ سے لگاتے بولا۔ مسز وہاج کا دل جیسے کسی نے نوچ لیا جب اس کی نظر ٹیبل پر رکھے اس کی شراب کے ختم ہوئی بوتل پر پڑی اور ایش ٹرے میں لاتعداد سگریٹوں پر۔ کیا تکلیف ہے تمہیں پرنس؟ کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو؟ اس کی نیلی سرخ آنکھوں میں دیکھتی مسز وہاج پاس بیٹھی۔ سائم نے ناگواری سے منہ پھیرا۔ کچھ نہیں، کیوں بلا رہے تھے آپ کے شوہر صاحب؟ اچانک یاد آتے اس نے پوچھا۔ وہ تمہارے ڈیڈ ہیں سائم، اس کے لہجے میں نفرت محسوس کرتے مسز وہاج بولیں۔ اور پلیز پھر شروع مت ہو جانا، کام کی بات کریں جس کے لیے یہ ٹانک ناٹک کر رہی ہیں۔ اس کی تمنا کو کچلتے وہ بزاریت سے بولا، تمہارے ڈیڈ کہہ رہے تھے آج رات ان کے دوست گھر کی پارٹی میں آ رہے ہیں اور وہ کافی ٹائم بعد پاکستان آ رہے ہیں، تو تمہیں بھی ساتھ چلنے کا کہا ہے۔ ایک نظر بکھرے ہوئے روم پر ڈالتے بولی، اور آپ کے شوہر صاحب کو کیوں خوش فہمی ہو گئی کہ مجھے کہے گا اور میں چلوں گا؟ بوتل کو لات مار کر نیچے گراتے اس نے ٹیبل پر اپنی ٹانگیں پھیلائیں۔ مسز وہاج نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ سائم پلیز، میری خاطر وہاج صاحب کے دوست تم سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے خاص کر کے کہا ہے۔ آئی ایم شور تم وہاں بہت انجوائے کرو گے، پلیز۔ وہ لجاجت سے بولی، بٹ آج رات میری ڈیٹ ہے۔ وہ اٹھ کر وارڈروب سے ڈریس نکالنے لگا۔ مسز وہاج اٹھ کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک بزنس وومن تھیں اور مسٹر وہاج چیف جسٹس۔ سائم ان کے پہلے شوہر سے تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہاج ان کے دیور جنہوں نے بھائی کی ڈیتھ کے کچھ عرصے بعد ہانیہ سے شادی کر لی تھی، جسے سائم قطعی طور پر قبول کرنے پر راضی نہیں تھا۔ جو سائم ایک پل بھی اپنی انکل کے بنا نہیں رہتا تھا، اب انتہائی نفرت پر ایک پل کو بھی وہاج صاحب کو اپنے سامنے دیکھنے پر رضامند نہیں تھا۔ سائم کو ڈاکٹر بنانا مرحوم وہاب صاحب کا اول ترین خواب تھا۔ وہ جیسے تیسے گھسیٹ آ رہا تھا، ورنہ اس پیشے پر ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا ڈگری حاصل کر کے اسے ایک کونے میں پھینک دے گا اور خود ورلڈ ٹور پر اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جائے گا، اور پھر واپس آئے یا نہ آئے یہ اس کی قسمت۔ تو تم اپنے گرل فرینڈ کو وہاں پارٹی میں بھی لا سکتے ہو، وہ صاف کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں آنا ہی نہیں ہے نا؟ میرے لیے نہ ہی اپنے ڈیڈ کی عزت کے لیے؟ مسز وہاج کے کچھ غصے اور دکھ سے بولی۔ سائم نے کپڑے نکال کر وارڈروب سے ٹیک لگاتے اسے دیکھا۔ جب سب جانتے ہیں تو فالتو میں میرا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں مسز وہاج؟ اس نے آنکھیں گھما کر اس کی بے وقوفی پر کہا۔ مسز وہاج کا چہرہ مرجھا گیا۔ تمہیں اپنے اس ایٹیٹیوڈ پر احساس تب ہوگا جب میں مر جاؤں گی، دیکھنا، رو گے، پچھتاؤ گے۔ وہ بھرائی آواز میں کہتی یکدم جھٹکے سے مڑ گئی۔
پر اس سے پہلے اس کے کانوں میں اس کے لفظ گونجتے، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا۔ اس کی بھاری غمگین آواز پر ہانیہ نادل سکیڑ کر رہ گیا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہاج صاحب نے ٹشو سے آنکھیں صاف کرتے اپنی خوبصورت نازک بیوی کو دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ نہیں آ رہا، اس کی ڈیٹ ہے آج رات جسے وہ کسی قیمت پر بھی کینسل نہیں کر سکتا۔ تلخ لہجے میں وہ بولی۔ وہاج صاحب نے سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ بہانہ بنا لیں گے، تم اپنی ان خوبصورت آنکھوں کو تکلیف نہ دو۔ وہاج صاحب اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے دلاسے دیتے بولے تو ہانیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہے تھے جب لاؤنج سے گزرتے سائم کی سیٹی کی مخصوص دھن ان دونوں کو سنائی دی۔ مسز وہاج اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گئی اور پیچھے وہاج صاحب روکتے رہ گئے۔ ہانی، ناشتہ تو کر لو۔ مسز وہاج اپنا ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گئیں اور پیچھے وہاج صاحب رکتے رہ گئے۔ ہانی، ناشتہ تو کر لو۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آئے۔ نو جی، میرا دل نہیں کر رہا، میں آفس جا رہی ہوں۔ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکالتی وہ بولی تو وہاج صاحب دیکھتے رہ گئے۔ وہ عائشہ اور مہکار حیدر کے ساتھ اس وقت جیولری شاپ پر موجود تھی۔ مہکار اور عائشہ دونوں اپنے لیے جیولری پسند کر رہی تھی اور تقویٰ ایک سائڈ پر چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنے لیے کی گئی شاپنگ بیگز تھے جسے حیدر نے کافی کہا تھا کہ وہ اٹھا لے گا، پر تقویٰ کو پسند نہیں آیا اپنا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر ڈالنا جس سے ہمارا کوئی رشتہ بھی نہ ہو۔ اس نے معذرت کے ساتھ انکار کر دیا۔ وہ تو آنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس کے پاس پہلے ہی کچھ اچھے سوٹ اور خوبصورت ٹاپس پڑے ہوئے تھے، پر اسے آنا پڑا، ایک تو عائشہ کی ضد اور اوپر دانیال کے کہنے پر۔ آج رات حیدر شاہ کے بنے نئے گھر میں پارٹی تھی حامد صاحب کی آمد کی وجہ سے۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ حیدر کی نظروں ایسا تھا جیسے وہ خاص طور پر اسے انوائٹ کر رہا ہو۔ وہ جیسے خود کو ایک گھٹن میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا جانے کو، پر اسے جانے کے لیے راضی کیا گیا۔ ایک تو عائشہ، دوسرے ہارون بھائی نے یہ کہہ کر کہ یہاں پر کوئی نہیں ہوگا اور ہم تمہیں اکیلے ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے یہ بات دانیال سے بھی کی جس نے اجازت دے دی کیونکہ اسے اپنی بہن پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ دونوں بہن ٹوٹ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اگر اسے ذرا بھی معلوم ہوتا کہ اس کی بہن کیسے زندگی کے مشکل دن گزار رہی ہے تو وہ لات مار کر آ جاتا اس نوکری پر۔ ظاہر ہے وہ کس کے لیے کما رہا تھا، اپنی بہن کے لیے ہی، اور اگر وہ ہی خوش نہ ہو تو ایسی کمائی کا کیا فائدہ۔ پر وہ انجان تھا۔ تقویٰ بیٹھی جیولری دیکھ رہی تھی کہ اندر داخل ہوتے وجود کے جاندار قہقہے پر اس نے سر گھمایا۔ سامنے ہی سائم للا کے کمر میں بازو ڈال کر ہنستا اندر داخل ہو رہا تھا۔ دونوں ہی مسکرا رہے تھے اور خوش بھی لگ رہے تھے۔ تقویٰ نے ناگواریت سے منہ پھیر لیا۔ ابھی وہ یونی میں عائشہ کی محبت میں آہیں بھر رہا تھا اور اب یہاں لیلا کہ اس نے دعا کی کہ کاش عائشہ دیکھ لے تو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جائے، پر ایسا نہ ہوا کیونکہ عائشہ بری طرح مہکار کے ساتھ جیولری سلیکٹ کرنے میں محو تھی کہ اس کا آس پاس کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ البتہ سائم کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ اس کا بے خود لیلا کے کمر سے دور ہو گیا اور دونوں کے بیچ میں کچھ فاصلہ قائم کر دیا۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ لیلا نے اپنے اور اس کے بیچ فاصلے پر بولی۔ کچھ نہیں، آؤ، اس نے انکار کیا، پر جب لیلا کی نظر عائشہ پر پڑی تو بل کھا کر رہ گئی۔ ڈونٹ ڈاؤٹ سائم، وہ اس کے سامنے آ کر بولی۔ سائم نے غصے سے اسے دیکھا اور گرا کر نیچی آواز میں بولا، اپنی اوقات میں رہو لیلا۔ وہ کہہ کر آگے بڑھا تو ناچار اسے بھی پاؤں پٹک کر جانا پڑا اس کے پیچھے۔ وہ بھی اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی اسے سوچ لیا تھا شادی کرے گی تو صرف سائم سے، ورنہ اسے کسی کا نہیں ہونے دے گی۔ سائم چلتا ایک مسکراہٹ نظر تقویٰ پر ڈال کر عائشہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور لیلا تقویٰ پر ایک قہر آلود نظر ڈالتی سائم کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ساری مصیبت کی جڑ یہ تقویٰ ہی ہے نا وہ اتنی پارسائی دکھاتی ہے، نہ ہی سائم اپنے دوستوں سے شرط کے طور پر اس کی دوست کے پیچھے آتا، ورنہ تو یہ مڈل کلاس لڑکیاں اس کی تصور بھی نہیں ہوتی تھیں۔ عائشہ نے مخصوص پرفیوم کی خوشبو پر گردن موڑی تو سائم کو دیکھ کر اس کی خوشبو میں حیرت ابل آئی۔ اسی پل سائم نے اسے دیکھا اور اپنی ایک آنکھ میچی۔ عائشہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ ہائے مس عائشہ، کیسی ہیں؟ وہ تمیز سے اپنے لب اور لہجے میں رکھ کر مخاطب ہوا۔ اس کے مخاطب کرنے عائشہ نے پھر سے اسے دیکھا اور مہکار نے بھی گردن موڑی۔ ایک پل کو تو مہکار کی آنکھیں اس پر جم سی گئیں اور اپنی آنکھوں میں شدید حیرت لیے عائشہ کو دیکھا۔ یہ سائم زیدی ہے؟ اس نے سرگوشی میں جھک کر پوچھا۔ عائشہ نے سر ہلا کر تصدیق کر اپنی خوبصورت آنکھوں کو جھپکا کر پوچھا کہ کیا کہتی ہو؟ دیکھ رہی ہو نا اتنا ہینڈسم لڑکا میرے پیچھے ہے۔ مہکار نے نظروں سے اشارہ کیا کہ کیا بات ہے بھائی؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ سائم کو کوفت سی ہوگی پر جبراً مسکرا کر بولا، الحمدللہ ٹھیک۔ شاپنگ کرنے آئی؟ کوئی خاص وجہ؟ اس کے سامنے خوبصورت نیکلس کو تکتے پا کر بولا جو اس کی اوقات سے کافی مہنگا تھا۔ جی میرے انکل پیرس سے آ رہے ہیں تو آج رات پارٹی ہے اس لیے خاص شاپنگ، وہ اترا کر بولی تو مہکار نے مسکراہٹ روکی۔ البتہ تقویٰ کافی فاصلے پر تھی کہ ان کی گفتگو سے لیلا بھی عائشہ کی حقیقت سے واقف تھی۔ اس کے دوست نے ہی اس کا بیک گراؤنڈ
سامنے رکھا تھا جو ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے جل کر دانت پیسے، جھوٹی عورت پر بڑبڑائے تو سائم نے اس کے ہاتھ پر سخت گرفت کی کہ آہ کرتی رہ گئی۔ پیچھے تقویٰ آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی سائم کی حرکت کو۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل کے نوجوان نسل کو، کیوں ایسے وحشت کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ جو دکھ سے سوچتی وہ اپنی نظروں کا رخ پھیر گئی۔ سائم نے ایک نظر عائشہ پر ڈال کر سامنے موجود نیکلس لانے کو کہا۔ سیلر بوائے سر ہلا کر اسے سائم کے سامنے کرا۔ سائم زیدی کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے۔ وہ اکثر ہی اس کی شاپ پر نئی لڑکیوں کے ساتھ پایا جاتا تھا اور انہیں ان کی پسند سے جویلری دلواتا۔ کوئی بڑا ہاتھ مارتی تو کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے لیتی۔ سائم خاموش کھڑا رہتا، کسی سے کچھ نہ کہتا اور پھر آخر میں پیمنٹ کرتے چلا جاتا۔ لیلا نے آنکھیں کراس ڈائمنڈ کی نیکلس کو دیکھا۔ اسے لگا سائم نے اس کے لیے لیا ہے، اور سائم نے جب عائشہ کی آنکھوں میں پسندیدگی کا جہاں دیکھا تو اسے پیک کروا دیا۔ کچھ دیر میں اس لڑکے نے چھوٹا سا شاپنگ بیگ اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھا۔ سائم کا دل کیا اسے منہ پر مارے، پر وہی ضبط اس نے اٹھا کر آہستہ سے وہ بیگ نیچے عائشہ کی انگلیوں میں پھنسا دیا اور اس کے ہاتھ پر نرم سے گرفت کر کے چھوڑ دی۔ عائشہ کی آنکھیں پھٹ گئی جب وہی بیگ اپنے ہاتھ میں دیکھا۔ میکار سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انجان کھڑی تھی۔ سائم ایک مسکراتی نظر شاک کھڑی عائشہ پر ڈال کر لیلا اور اس نیکلس کی پیمنٹ کرتا وہاں سے مڑا تو اس کی نظر چادر میں کھڑی سانولی رنگت والی تقویٰ پر گئی جو خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید اس کی حرکت دیکھ چکی تھی اور سائم کو بہت مزہ آیا جب بھی وہ لیلا کے آگے جانے کا کہتے خود اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اگر تم چاہو تو تمہیں بھی شاپنگ کروا سکتا ہوں بدلے میں، اس نے دیکھتے مگر وہ انداز بھی کہاں۔ تقویٰ کا دل کانپ کر رہ گیا اس کی بات پر۔ وہ کہتی اپنی انگلیاں اس کے منہ پر مارنے والی تھی جب سائم نے ہاتھ ہوا میں ہی تھام لیا۔ ڈونٹ بی سلی، اس کے ہاتھ کو جھٹکتے وہ مسکرا کر بولا، میں نے اگر تم چاہو بھی کہا ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ حیدر جو اندر داخل ہو رہا تھا تقویٰ کے قریب سے اس کے یونی والے لڑکے کو گزرتا دیکھ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ سائم نے اس خونخوار نظروں سے گھورتے لڑکے کو دیکھ کر آئی برو چکایا اور شاپ سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا تقویٰ، کیا کہہ رہا تھا؟ تم ٹھیک ہو؟ حیدر کو لگا وہ لڑکا اسے پریشان کرتا ہے، اگر یہ سچ ہوا تو وہ اسے مارنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ حیدر کی آواز پر تقویٰ نے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہے، وہ غصے سے عائشہ پر نظر ڈالتی کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو میکار اور عائشہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس تقویٰ بیگم کو کیا ہوا؟ میکار نے طنزیہ عائشہ سے پوچھا۔ میں کیا جانوں، وہ کندھے اچکا کر بولی تو میکار نے نخوت سے منہ پھیرا۔ بہانے ہیں میڈم کے نظروں میں نمایاں ہونے کے لیے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تو پیچھے عائشہ بھی ساتھ ہوتی۔ حیدر نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ پرپل کلر کے گھیرے دار فراک، وائٹ چوڑی دار پاجامے میں گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹی وہ مرر کے سامنے آئی۔ آئینے کے سامنے آ کر اس نے اپنے بال تولیے سے نکال جو گیلے ہونے کی وجہ سے لہرا کر اس کی پشت پر گرے۔ بھلے ہی وہ عام شکل و صورت کی تھی پر اس کے شہد رنگ بال کمر تک پھیرے ہوئے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس گھر کسی نے بھی اس کے بال دیکھے ہوں گے کیونکہ وہ ہم وقت بالوں کو جوڑے میں قید کر کے سکارف پہنے رہتی تھی۔ یہ سب پھپھو کی کرم نوازی تھی جو اس کے روز رات کو بالوں میں تیل سے مساج کرتی تھی، اور کچھ دیکھ بھال تقویٰ کے بھی تھے جو اس کے بال انتہائی خوبصورت تھے۔ وہ مسکراتی بالوں میں برش کرنے لگی اور انہیں پھر جوڑے میں قید کر کے سکارف پہن لیا۔ ٹاپس پہننے کا فائدہ ایویں ہی بوجھ کانوں پر، وہ منہ بنا کر انہیں وہیں چھوڑ کر واپس سینڈلز نکال کر پہننے لگی۔ ہو گئی تیار، ٹک ٹک کرتی عائشہ تقویٰ کے روم میں داخل ہوئی۔ یہ کیا اتنی دیر ہو گئی، تم ابھی ویسی کی ویسی بیٹھی ہو؟ بالوں کو جھٹکتی عائشہ غصے سے بولی۔ نہیں میں تیار ہوں، چلیں۔ وہ اپنا کلچ اٹھا کر مسکراتی بولی۔ کیا؟ عائشہ چیخی۔ یہ تم اسے تیار کہتی ہو؟ میں تو کہتی ہوں پلیز یار ابھی چینج کرو ورنہ بے عزتی نہ کرواؤ، مڈل کلاس سے ہی لڑکی لگ رہی ہو۔ وہ فل تیار بلیک خوبصورت سی میکسی میں مبلوس شولڈر کٹ بالوں کے ساتھ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ تقویٰ نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میری پہچان میرے لباس سے ظاہر ہو تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو اور مجھے دلی سکون ملے کہ میرا کوئی دوسرا روپ نہیں، میں صرف ایک ہوں جس کا نام تقویٰ ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس آئی اور محبت سے دیکھنے لگی۔ عائشہ اندر جیسے کچھ ہوا۔ تمہارا مطلب کیا ہے تقویٰ؟ تم ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر مجھ پر طنز کرتی ہو۔ وہ بگڑ کر بولی۔ تقویٰ کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ میری جان میں کیوں تم پر طنز کروں گی؟ میں نے صرف ایک عام سی بات کی ہے اپنے متعلق، اگر اس میں تمہیں طنز لگ رہا ہے تو مہربانی کر کے میرے طنز کو نہیں اس بات کو سوچو کہ وہ تمہیں طنز کیوں لگا۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی بولی۔ اتنی خوبصورت ہونے کے بعد بھی اس نے ہیوی میک اپ کیا ہوا تھا جس کے الف بے سے بھی تقویٰ واقف نہ تھی۔ تم ہمیشہ طنز کر کے محبت کی چاشنی میں بات گما دیتی ہو۔ کیا میں نے تمہیں کہا ہے کہ تقویٰ تم کالی ہو یا ورلڈ وومن لگی ہو؟ کچھ بھی نہیں کہا تمہیں۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک دی آئینے کے سامنے آئی اور ہاتھ میں موجود بیگ ٹیبل پر رکھ کر اس سے ڈائمنڈ نیکلس نکال کر پہننے لگی۔ یہ کس کا ہے عرشی؟ تقویٰ جانتی تھی کہ وہی نیکلس ہے جو اسے سائم نے دیا تھا جیسے وہ سیدھا اپنے گھر پر لے گئی تھی اور پھر واپس آئی ہی نہیں۔ تقویٰ نے اس سے بات کرنا
کرنا چاہتی پر وہ آئی نہیں، نہ ہی اس کی کال اٹھائی۔ اسے تو حیرت تھی مہکار بھابی پر جس نے اسے منع تک نہیں کیا بلکہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ تقویٰ کو دکھ تو بہت ہوا پر چپ چاپ زہر پی گئی۔ مہکار بھابی نے گفٹ کیا ہے، اپنی سراہی دار گردن میں پہنتے اس نے کہا۔ تقویٰ کا چہرہ بجھ گیا۔ عاشق مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ اگر وہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے آئی، ایک پل کو عائشہ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اگلے پر بازو پر رکھے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ پرابلم کیا ہے تقویٰ؟ کیوں میری زندگی میں ٹانگ اڑانے لگی ہو؟ مطلب حد ہو گئی، جہاں دیکھو یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، دوپٹہ سر پہ لو نظریں نیچے رکھو۔ مطلب تم نے تو میری ماں کے بھی ریکارڈ توڑ لیے۔ تم سے دوستی کر کے مجھے لگتا ہے میں نے زندگی میں بہت اچھا کام کیا، پر اب ایسا لگتا ہے جیسے میں نے عذاب اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ میں لاسٹ بار تمہیں وارن کر رہی ہوں، اگر تم نے مجھے روک ٹوک کی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم کون ہو، میں کون۔ ابھی ماں زندہ ہے میری، تم اپنی لائف سٹائل پر فوکس کرو، جاسوس بن کر ہر کسی پر نظر ٹکائے رکھو۔ تقویٰ کا پتہ نہ لگا کب اس کی آنکھوں میں آنسو پانی کی طرح بہنے لگے اور بغیر اس کی پردہ کیے اپنے بولے جا رہی تھی، یہ پرواہ کیے وہ بولے جا رہی تھی۔ یہ کہنا ٹھیک تھا کہ چیختی جا رہی تھی اس کے سر پر۔ حد ہوتی ہے ہر چیز کی، خود کو کوئی دیکھتا نہیں، دوسروں پر بس موقع چاہیے۔ اب کی بار تیار ہی ہوں، میری زندگی ہے تو میری مرضی میری چلے گی، مجھے پتہ ہے کیا گناہ ہے کیا ثواب۔ تم میری مدر بننے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر بغیر رکے روم کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یہ تو میری عاشی نہیں تھی۔ وہ چیئر کو پکڑ کر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تو بہت پیاری تھی، معصوم، تو پھر یہ کون؟ یا اللہ میری عاشق کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ تو اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، میرے مالک میری پیاری سی دوست کو غلط راہوں پر چلنے سے بچا۔ یا اللہ، وہ ہاتھ بلند کرتے دعا کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ شعلہ فرشاں کیوں بنی ہوئی ہو؟ ریڈ ساڑی میں ملبوس مہکار نفیس سی جویلری پہنے میک اپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اسے بلانے جا رہی تھی کہ عاشق اسے نیچے آتے دکھائی دی، پر اس کی سرخ رنگت دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ مت پوچھے بھابی، سارا موڈ غارت کر دیا اس تقویٰ نے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر گہرا سانس لیتی بولی، یہ جو میکسی اس نے پہنی تھی یہ مہکار نے اسے دی تھی، کیونکہ جیسے کپڑے وہ چاہتی تھی اتنی رقم عائشہ کے باپ کے پاس نہیں تھی۔ اور باقی کچھ سوٹ جو مہنگے تو تھے پر اس کی ماں کے لائے گئے تھے، اسے اولڈ فیشن لگ رہے تھے، تو اس نے مہکار سے بات شیئر کی جس نے 2 منٹ میں اس کی پریشانی سلجھا دی اور ساتھ بلیک ہیل بھی اپنی دے دی۔ اور اوپر سے کرم ہو گیا جب سیم نے اسے اتنا مہنگا نیکلس دلوایا۔ اب اتنا میک اپ کرنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ ماہر ترین ہاتھوں سے خود کو 4 چاند بنا دے کہ جس کی نظر پڑتی وہ پلٹنے کا نام نہ لیتی۔ اور یہ حال وہ حیدر کا دیکھنا چاہتی تھی۔ جب وہ اسے دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا، تب عائشہ کو لگے گا اس کی محنت کا اجر مل گیا ہے۔ اپنے تحت وہ تقویٰ سے تعریف سننے گئی تھی، پر وہاں سے جو رسپانس ملا اس کا دل راکھ کر کے رکھ گیا۔ اسے لگا تقویٰ بھی کہے گی کہ اسے بھی میک اپ کر دے، پر اس کی تیاری کو دیکھ کر وہ خوشی سے گرتے گرتے بچی تھی۔ اوپر سے اس کا لہجہ، ارے بے وقوف، وہ تو چاہتی ہے کہ تم اس کی باتوں میں آ کر سارا میک اپ اتار دو اور اس کی طرح ایک مڈل کلاس بن کر چلو۔ وہ جلتی ہے جب لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تمہاری تعریف کرتے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ تم بھی ایسے بن کر چلو، تمہاری طرف کوئی دیکھے بنا، اور تم ہو کہ اس کی باتوں کو سر پہ سوار کر کے اس کے پلان کو کامیاب کر رہی ہو۔ مہکار کی بات پر عائشہ نے دبدباتی نظروں سے دیکھا۔ بھابی پر وہ ایسا کیوں چاہتی ہے؟ میں اسے اتنی محبت کرتی ہوں، بہن سمجھتی ہوں، اس پر وہ ناگن نکلی؟ وہ بھرائی آواز میں بولی تو مہکار نے سر پیٹ لیا۔ بے وقوف ہو، اول درجے کی تماشی، میں نے تمہیں بتایا تھا لڑکی کہ ایسی لڑکیوں کو جب کوئی نہیں پوچھتا اور انہیں اپنا مستقبل طریق نظر آتا ہے تو وہ دوسروں کی خوشیاں نگلنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر وہ دوسرا چاہے جس سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتا ہو، وہ بس اپنی کمتری کا بدلہ لینا ہوتا ہے۔ مہکار کی بات پر عائشہ کے دل پر لگی۔ یہی تو وجہ تھی تقویٰ کے روک ٹوک نے کی، ورنہ دوسرے تو صرف بہانے تھے۔ پر میں اسے اپنی خوشیاں نگلنے ہی نہیں دوں گی بھابی، اگر اس نے ایسی کوئی کوشش بھی کی تو ایسا سبق سکھاؤں گی ساری زندگی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ جانتی نہیں کہ اس کا پالا کس لڑکی سے پڑا ہے۔ عائشہ نفرت حقارت سے ایک عزم سے بولی۔ مہکار کی بتیسی باہر آئی۔ وہ چاہتی بھی تو یہی تھی، عائشہ کو اپنی مٹھی میں کر کے اس سے اپنے بھائی کی شادی کروائے اور اپنے مستقبل کے دیکھے گئے سپنے بغیر کسی رکاوٹ کے پورے کرے۔ اسے پتہ تھا اس کے خاندان میں لڑکیاں کتنی تیز ہیں اور اس کے بھائی سے شادی کے بعد اس کی جائیداد پر اپنا پورا حق جمع کر لیں گی اور اسے ٹھینگا بھی نصیب نہیں ہوگا اور سڑتی رہے گی اس گھٹن زدہ گھر میں۔ پر جب اس کی نظر عائشہ پر پڑی تو اسے سب کچھ سمجھ آ گیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ عائشہ ایک انتہائی درجے کی احمق اور جذباتی لڑکی تھی۔ اسے جس راہ پہ بھی دھکا دے وہ چلنا شروع کر دے گی بغیر انجام کا سوچے، اور اگر اسے دیکھ کر مہکار کو لگا یہ ہے خزانے کی کنجی۔ خوبصورت وہ اتنی تھی کہ نظر ایک بار پڑ جائے تو پلٹنا بھول جائے، وہ دوسرا غریب بھی شوقین بھی، اور پھر مہکار کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی کہ وہ خود اس کی طرف کھینچے چلی۔ اور اب یہ حیدر کی چاہ میں تھا
حیدر کی چاہ میں تھا، دولت کی ہوس میں، پر اسے کیا، اس کے پاس بہت پلان تھے۔ شاباش میری شہزادی، میں سننا بھی یہ چاہتی تھی۔ تمہیں ذرا سی بات پر ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہاں اپنا سارا فوکس ان بکواس باتوں سے ہٹا کر حیدر پر دو۔ آج دکھاؤ اسے اپنے ویامت خیز حسن کا کمال۔ مہکار نے آنکھ مار کر کہا تو عائشہ کہہ کر لگا اٹھی، ہائے بھابھی، کاش آپ میری سگی بہن ہوتی۔ عائشہ اس کے گلے میں بازو لٹکا ڈال کر محبت سے بولی، فکر مت کرو، سگی نند ضرور بن کر دکھاؤں گی۔ وہ اٹھ کر ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی عائشہ بولی تو عائشہ نے دل کی گہرائیوں سے انشاءاللہ کہا۔ حیدر نے گاڑی بھیجی ہے، لڑکیوں آ جاؤ۔ سائرہ بیگم لاؤنج میں آ کر بولی، وہ بھی جا رہی تھی خاص کر کے اپنے بھائی کے لیے۔ تقویٰ ساحل کو روم سے لے کر آئی۔ سیڑھیاں اترتی تقویٰ پر ایک نظر ڈال کر وہ بولی اور عائشہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ تقویٰ عائشہ کے پشت کو دیکھ کے دل محسوس کر کے رہ گئی، ماشاءاللہ آپی، آپ بالکل قرآن پاک پڑھتی جو لڑکیاں نہیں ہوتی، کتاب میں پیاری سی لگ رہی ہوتی ہیں۔ ساحل اسکارف میں موجود تقویٰ کے چہرے پر نور کو دیکھتے بے ساختہ بولا تو تقویٰ چھنپ گئی۔